ألا لله الدين الخالص. جب لوگ بد اعمال ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہمارے احکام کو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو ہم پھر ان سے ملک چھین کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر جو آنے والا ہوتا ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے، تکلیفوں میں ڈالتا ہے، ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. 1000 سال کی حکومت مسلمانوں کا ایک عروج دھڑام سے نیچے گرا، اور گرامی قدر احباب پھر ابھی تک سنبھل نہیں سکے. انگریز آتا ہے، کافر کے ساتھ مل کے وہ ایک سازش رچاتا ہے، مغلیہ سلطنت کو وہ ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں انگریز کا راج شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں ہندوستان کی تاریخ، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کافر کو مراعات بھی حاصل تھیں اور ان کی سفارشات بھی چلتی تھیں، لیکن انگریز اور ہندو دونوں مل کر مسلمان کے اوپر ایک ظلم اور ستم کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. ضروری ہو گیا تھا کہ ان دنوں میں آزادی کا نعرہ لگایا جاتا، اور پھر بڑے بڑے نام سامنے آئے، مولانا محمد علی جوہر جیسے. یہ ایسے لوگ تھے، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ آزادی کی جو جد و جہد تھی اس کے بڑے سرگرم رکن تھے یہ، اور انگریزوں سے یہ اپنے ہندوستان کو آزاد کروانا چاہتے تھے. شہادتیں ہوئیں، کالا پانی تک ان کو لے کے جایا گیا، بچوں کو آخری وقت تک منہ نہیں دیکھنے دیا گیا، اور غریب الوطنی کی حالت میں ہی شہید کر دیا گیا. لیکن وہ نعرہ مستانہ کبھی پست نہیں ہوا، وہ ہمیشہ بلند ہی رہا. مسلمان آزاد ہے اور آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. مسلمان کبھی دب کے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دم بھر لیا ہے، اس کے لیے حاکمیت صرف اللہ کی ہے. وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی کے نیچے دب کے رہنا چاہتا ہے، نہ وہ کسی کے آرڈر کے اوپر سر خم تسلیم کرتا ہے. اس کے لیے ایک ہی بات ہے، اللہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا محبوب کیا فرماتے ہیں. جو اللہ فرمائے گا، جو اللہ کا محبوب فرمائے گا وہی حکم ہے، اسی پہ سر نیچے کرنا ہے، ورنہ ڈٹ جانا ہے، مر جانا ہے، کٹ جانا ہے، جھکنا نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کی عادت ہے. شاید اس زمانے میں ذرا تھوڑی سی دھندلی ہو گئی ہے، اسے تازہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان بیسیکلی صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے. اس کے سامنے، مسلمان کے سامنے اور کوئی طاقت بڑی طاقت نہیں. یہ بڑی دیر تک چلتا رہا. 1857 میں پھر آزادی کی ایک صورت نکلی کہ انگریز نے صرف علاقہ چھوڑا، ہندوستان آزاد ہو گیا. لیکن آزاد کس سے ہوا؟ محض انگریز سے. لیکن اتنے عرصے 1735 میں انگریز آیا یہاں پہ، یا 32 میں تقریباً، اور 1857 میں وہ یہاں سے گیا. 100 سے کچھ اوپر سال اس نے گزارے. اتنی دیر میں وہ کافروں کو اتنا طاقتور کر کے گیا کہ 1000 سال حکومت کرنے والے مسلمان ان کافروں کے نیچے ماتحت رہ کے کام کرنے لگے. ورنہ یہ کافر باج گزار ہوا کرتے تھے، مسلمان حاکم تھے. 1000 سال ہم نے حکومت کی ان کے اوپر، لیکن انگریز نے 100 سال کے اندر یہ چال چلی کہ مسلمان کو اتنا کمزور کر دیا کہ کافروں کے ہاں نوکر رہنا پڑا ان کو. اب دوبارہ پھر ایک تحریک کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں. یہ 1000 سال کے حاکم یہ باج گزار بن کے نہیں رہ سکتے. یہ ایک آزاد قوم ہے، آزادی چاہتے ہیں، مذہب کی آزادی چاہتے ہیں، یہ سجدوں کی آزادی چاہتے ہیں، یہ تلاوت کی آزادی چاہتے ہیں، یہ اپنی عبادات کی، اپنی رسومات کی آزادی چاہتے ہیں. پھر ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس میں مین کردار حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظر آتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے. خطبہ الہ آباد آپ دیکھیں 1930 میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم اسلام کے قوانین کی، اصولوں کی آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں.
بہت سارے علماء نے مخالفت بھی کی کہ نہیں، علیحدہ ملک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، جن لوگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی ان میں بہت بڑے بڑے علماء بھی تھے، بانت بانت کی بولیاں، اتنی اتنی لمبی لوگوں کی زبانیں ہیں، شرم نہیں آتی ہے گفتگو کرنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اتنے بڑے لوگ تھے کہ آپ ان کی علمیت کا، ان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ مخالف تھے پاکستان بننے کے۔ ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ ان کا نظریہ پہلے دیکھیں۔ ہاں، ان کو غلط کہا جا سکتا ہے جو انگریز سے پیسے لے کے نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، لیکن جو ایک نظریے کے تحت کہتے تھے نا کہ نہیں، ایک علیحدہ ریاست وجود میں نہیں آنی چاہیے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کافروں کو دے دیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں رہیں گے، تیاری کریں گے، جہاد کریں گے، اپنے ملک پہ دوبارہ پھر قبضہ کریں گے، یہ ہم سے چھینا گیا، یہاں رہ کے ہم طاقتور ہوں گے۔ یہ بھی نظریہ ٹھیک تھا، اور وہ یہ باقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں کے حوالے ملک کر دیں، بانٹ کے ٹکڑا ایک زمین کا کافروں کو دے دیں تاکہ وہ اللہ کا نظام یکسر سرے سے ختم ہی کر دیں؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بات دلیل سے کی گئی، لیکن ایک گروہ دوسرا تھا علماء کا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی ہم اتنے کمزور ہیں کہ جب تک ہمیں ایک تجربہ گاہ نہیں مل جاتی جہاں جا کے ہم اپنی پریکٹس پوری کر سکیں، جہاد کی تیاری کر سکیں، کافروں سے ملک کیسے واپس لینا ہے اس بات کی تیاری کر سکیں۔ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے دادا اور والد جن کے ابھی کافر تھے۔ اتنی نئی نسل ہے تو یہ ابھی ان کے اندر اگر رہیں گے تو ان کی محبت ان کو ادھر واپس کھینچ لے گی، اس لیے ان کو ایک علیحدہ ملک دے دیں، وہاں جا کے یہ اپنی پریکٹس کریں۔ جب ان کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے اسلام ان کی ذات میں رچ بس جائے گا، اقدار کے حوالے سے اسلام ان میں رچ بس جائے گا، اطوار کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے جب یہ اس قابل ہو، یاد دونوں کے تھے، ان کے بیچ میں جو لوگ تھے صرف انگریز سے پیسہ لے کے سازش کرتے تھے کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک وجود میں نہیں آنا چاہیے، ہم ان کی تقسیم نہیں کرتے، اور اتنے بڑے لوگوں کی عظمت کو، ان کی شان و شوکت کو اور ان کی علمیت کو برطرف کر کے ہم ان کو بھی غدار کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، نظریہ ان کا بھی تھا، لیکن وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم زمین کا ٹکڑا کاٹ کے کافر کو کیوں دیں کہ وہ یہاں کفر کا نظام نافذ کریں، ہم یہاں رہ کے جتنا ہو سکا لڑیں گے۔ جو علماء یہ کہتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے، ان کی سوچ کا ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک کارگر سوچ تھی، کیونکہ یہ جو علماء انکار کرتے تھے ان کے شاید پردہ خفا میں تھا کہ انگریز نے کافر کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اب ہمیں اٹھنے ہی نہیں دے گا، ان کو شاید اس شدت کا احساس نہیں تھا، علم نہیں ہوگا، اتنی زیادہ تحقیق اور ریسرچ اس معاملے میں نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے انکار کیا، لیکن ان کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ تو گرامی قدر احباب، پھر اس طرح بہت سارے علماء نے ساتھ دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو جو کافروں سے پیسے لیتے تھے نا، انگریز سے پیسے لیتے تھے، وہ صرف اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ ایسے لوگ غدار تھے، انہوں نے غداری کی تھی۔ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو جن کے بارے میں ہمارے لہجے سخت ہونے چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ غدار ہیں، جو قائد اعظم کو کافر کہتے تھے۔ اور دوسری طرف ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم اس معاملے میں ہمارے امام ہیں، وہ آگے چلیں گے، ہم پیچھے چلیں گے، جب باری آئے گی سر کٹانے کی تو پھر سر ہم کٹائیں گے، پاکستان بن کے رہے گا۔ اور پھر ایک نعرہ وجود میں آتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک سٹوڈنٹ ہے، اس کی کوئی خاص ریپوٹیشن نہیں ہے، کوئی زیادہ مشہوری نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کالج کے اندر، کسی کافر نے یہ جملہ کسا، اس نے کہا کیا پاکستان؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کے منہ سے برجستہ نکلا لا الہ الا اللہ. خدا جانے وہ کون سی گھڑی تھی، کون سا لمحہ تھا کہ یہ پاکستان کے وجود کے لیے، قیام پاکستان کے لیے یہ نعرہ بڑا کارگر ثابت ہوا، اور پھر ایسا مشہور ہوا کہ ہر بندے کی زبان پر یہ نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ایسا جذباتی نعرہ ہے، گرامی قدر احباب سر کٹا دیں، یہ ایسا خوبصورت نعرہ، اور اس نے پھر جلا بخشی قوم کو جس نے قربانیاں پیش کی. اور 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے آپ کے اس وطن عزیز کی جڑوں میں. بدقسمتی سے یہ چیزیں پردہ خفا میں رکھی جاتی ہیں. ہماری نوجوان نسل کو الٹی طرف لگا دیا گیا. یہ جو باجے بجا کے، موٹر سائیکلوں کے وہ سلنسر اتار کے، شور شرابہ کر کے، یہ ان شہیدوں کو کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں تو ایک مولوی ہوں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ مولویوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اس لیے کہتے ہیں. آپ ذرا خود ہی سوچ لیں کہ 10 لاکھ شہید، ان کی روحیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو طریقہ آج میرے نوجوان اپناتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ عام ایک عقل استعمال کر کے اب آپ بتا دیں، آپ اس کو مذہب کی طرف نہ بھی لے کے جائیں، ایک مولویت کی سوچ سے باہر نکال کے بھی ذرا ایک شریف آدمی کی سوچ میں رکھ کے ذرا سوچیں تو کیا یہ کام مناسب ہے؟ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن علماء نے پاکستان کی حمایت کی تھی، اس حمایت کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ یہاں آئیں گے، یہاں رہ کر پریکٹس کریں گے، ہم جہاد کے لیے خود کو تیار کریں گے، ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور سینے میں سمو لیں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، رسول اللہ کا عشق سیکھیں گے، اس پر پہرا دیں گے، جوانیاں لوٹا دیں گے. یہ مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا. لیکن یہاں آ کے ہم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے گرامی قدر احباب، ہم ان علماء کے نظریے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، ان 10 لاکھ شہیدوں کی روحوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. آج بھی اس وطن عزیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کسی عزیز کی راہ تک رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان بنتے وقت میرا ایک بھائی ہندوستان میں رہ گیا تھا، ہاں جی، وہ اس کے انتظار میں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کے انتظار میں آج بھی بارڈر کی طرف نظریں لگا کے بیٹھے ہیں. میرا خون، میرے جگر، سرو اداس حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے، اچیاں ہو راواں ویکھے یار کتوں سر کڈے. جن کو تانگ ہوتی ہے نا، جو کسی کا انتظار کرتے ہیں احباب، انتظار کی گھڑی بڑی مشکل ہوتی ہے. جن ماؤں نے اپنے بچوں کو وارا ہے. آپ کے اس ملک کی تاریخ، اس کے بننے کی تاریخ اتنی دردناک ہے. ایک ماں 6 مہینے کے بچے کو لے کے وہاں سے دوڑتی ہے، جس قافلے میں وہ شامل ہے وہاں ایک ہی بچہ ہے، باقی 7-8 مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں. اور گنے کے کھیت میں کماد ہوتا ہے نا، اس گنے کے کھیت میں وہ جاتے ہیں. گرمیوں کا موسم، پیچھے سکھ لگے ہوئے ہیں. گرمی کی شدت سے جب بچہ رونے لگا نا تو ایک بزرگ نے اشارہ کیا کہ اس ایک بچے کی وجہ سے ہم نے سب نے پکڑے جانا ہے. 6 مہینے کے بچے کو ماں خود اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے اس وطن پر وار دے، اور تم اس کا صلہ یہ دو کل قیامت والے دن وہ تمہارا گریبان نہیں پکڑے گی. میرا حساب علیحدہ رکھو، میرے بچے کا حساب علیحدہ رکھو. اخلاقیات نہیں ہیں، اسلامی قدریں نہیں رہی ہیں ہمارے اندر. اب جس مقصد کے لیے، مجھے ایک بات بتائیں، یہ پاکستان جب بن رہا تھا تو حاصل کیا گیا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے. میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے کہ آج ہم ہندوستان کو فتح کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 70 سال سے پاکستان میں موجود ہیں. کتنی تیاری کی ہے ہم نے؟ اگر نہیں کی تو پھر اس نظریے کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. یہاں ہم تیاری کرنے کے لیے آئے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. غریب صاحب ہیں، کمزور ہیں، کافر ہیں، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں.
ان کو کوئی سیف پلیس مل جائے, کوئی محفوظ جگہ مل جائے, جاؤ مدینہ ہجرت کر جاؤ, وہاں چلو, وہاں جا کے ہم کوئی صدیق بنائیں گے, کوئی فاروق بنائیں گے, کوئی عثمان بنائیں گے, کوئی علی بنائیں گے, کسی کو ابو ذر بنائیں گے, کوئی ابو ہریرہ وہاں پر تیار ہوگا. یہاں آ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی تو اسی نظریے سے حاصل کر کے آئے تھے. جنم بھومی چھوڑ کے آئے ہو, وطن چھوڑ کے آئے ہو, جس مٹی نے آپ کو آپ کے بچپن کو کھلایا ہے, آپ نے جہاں آپ پیدا ہوئے, ایسے بزرگ موجود ہیں پاکستان میں جو آج بھی روتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں وہ اپنا گاؤں یاد آتا ہے. ہندوستان والے گاؤں کو آج بھی وہ یاد کرتے ہیں. وطن کی محبت تو ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ مدینہ تشریف لے آئے تھے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جی چاہتا تھا کہ مکہ بھی جائیں, لیکن پوری تیاری کی. 10 سال کا عرصہ حضور نے تیاری کی. وہ کافر جو مسلمانوں کو سانس نہیں لینے دیتے تھے, تہہ تیغ کر کے ان کی لاشیں بچھا کے حضور فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں. حق تو ادا ہوا نا علیحدہ ریاست میں جا کے قیام کرنے کا. مقصدیت سمجھے پاکستان کی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 2 نمبر دوائیاں بیچو, رزق کماؤ, کوٹھیاں بناؤ, دودھ میں کیمیکل ملا کے بچوں کو زہر پلاؤ, ہیں جی, اور ایک ریڑی والا جسے ہم ایک ماڑا بندہ سمجھتے ہیں, یار یہ کمزور ہے, معیشت کے وہ تو دھوکہ کرتا ہے آپ کے ساتھ. سامنے اس نے بہترین خوبصورت فروٹ لگایا ہوا ہے, جب آپ اس فروٹ کو دھوکے میں چلے جاتے ہو اس کے پاس, وہ پیچھے سے گندا ڈال کے آپ کو دے دیتے ہیں. آپ نے بہت بڑی مقصدیت کے لیے یہ وطن حاصل کیا تھا, کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ایک مرلہ 1.5 مرلے کے لیے بھائی کو گولی مار رہے ہیں, اور مرے ہوئے بھائی کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں کاغذوں کے اوپر. تم تو سلطنتوں کے لیے لڑنے والے لوگ ہو, تمہارے لیے تو جنت ہی گھر تھا, اور تم مرلوں پہ آ گئے. کس نے یہ سوچ دے دی ہے تمہیں؟ ہیں جی, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, کہ جہاں کبھی عقاب بسا کرتے تھے وہاں کووں نے گھر بنا لیے. ایک مسلمان جب سوچا کرتا تھا تو وہ مرلے اور گزوں کی زمین کے حساب سے کبھی نہیں سوچتا تھا, وہ سلطنت کا سوچتا تھا. میں نے یہ ملک فتح کرنا ہے, اور اس ملک میں 1 انچ بھی اپنے لیے نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے نام کا پرچم بلند کرنے کے لیے کرنا ہے. ہماری زمین تو ہے ہی جنت میں. ذرا بتائیں نا, ہم کیا ایسی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. گرامی قدر احباب, اس سوچ کو تازہ کریں. شہادت, ان باجوں کے لیے شہادتیں دی تھی کسی نے کیا؟ آپ بھی عقل مند لوگ ہیں, ذرا مجھے بتائیں نا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک ایسا شہر آباد کروں گا جہاں لوگ ناچیں گے, گائیں گے, گانے سنیں گے, باجے بجائیں گے, لوگوں کی نیندیں خراب کریں گے, تنگ کریں گے. آپ اس شہر کے لیے شہید ہونا پسند کریں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ تو پھر ان کی روحوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.